السلام علیکم۔ افطار اسپیشل دعا۔ اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ راتوں کی عبادت کا مہینہ ہے اور یہ خدا کی طرف واپسی کا مہینہ ہے، یہ توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، یہ بخشے جانے اور رحمت نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے رہائی پانے اور جنت میں جانے کی کامیابی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحمت نازل فرما اور اس ماہ کے روزے رکھنے اور عبادت میں میری مدد فرما، اسے میرے لیے پورا کر اور مجھے اس میں سلامت رکھ، اور اس ماہ میں میری بہترین مدد فرما، اس میں اپنی بندگی نیز اپنے رسول اور اپنے دوستوں کی پیروی کی توفیق دے۔ رحمت خدا ہو ان پر اور اس مہینے میں اپنی عبادت کرنے، دعا مانگنے اور تلاوت قرآن کا موقع دے۔ اس ماہ میں مجھے بہت زیادہ برکت دے، مجھے بہتر سے بہتر آسائش عطا فرما، میرے بدن کو سلامت رکھ، میرے رزق میں وسعت دے، اور اس ماہ میں میری پریشانی میں مددگار بن، میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور میری امید پوری کر۔ اے اللہ غریبوں پر رحمت نازل فرما اور اس مہینے میں مجھ سے سستی، چڑچڑاہٹ، سستی، سنگ دلی، بے خبری اور فریب کو مجھ سے دور رکھ، اور اس مہینے میں دردوں، بیماریوں، پریشانیوں، غموں، دکھوں، بیماریوں، خطاؤں اور گناہوں سے مجھے بچائے رکھ، اور اس مہینے میں مجھ سے ہر برائی، بے حیائی، رنج، کٹھن، سختی اور بے دلی دور کر دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اس ماہ میں مجھے دھکتارے ہوئے شیطان سے پناہ دے اور اس کے اشارے سرگوشی، اس کے منتر، اس کی پھونک، اس کے برے خیال، رکاوٹ دہ بناوٹ اور اس کے پھندے، دھوکے، آرزو، بھلاوے، بہکاوے اور اس کے جالوں، ٹولیوں، پیروکاروں، ساتھیوں، دوستوں اور اس کے ہمکاروں، اس کے دھوکوں سے پناہ دے۔ ہمیں اس ماہ میں نماز روزہ نصیب فرما اور اس میں امید پوری فرما، اور اس ماہ میں عبادت کرنے کی کمال حد جس میں تو مجھ سے راضی ہو، اور اس میں مجھے برداشت، خوش رفتاری، ایمان اور یقین عطا فرما، پھر اسے میری طرف سے قبول فرما، کئی گنا بڑھ کر، اور اس پر بہت بڑا اجر دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، مجھے حج و عمرہ، کوشش، طاقت، جوش، باز گشت، توبہ، تقرب، پسندیدہ نیکی، چاہت، ڈر، عاجزی، فروتنی، نرمی اور کھری نیت رکھنے اور سچ بولنے کی توفیق دے، اور یوں کر کے میں تجھ سے ڈروں، تجھ سے امید رکھوں، تجھ پر بھروسہ کروں اور تجھے سہارا بناؤں، اور تیری حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کروں۔ اس کے ساتھ بات میں نرمی ہو، کوشش قبول ہو، کردار بلند ہو، اور میری ہر دعا مقبول بارگاہ ہو، اور میرے اور ان چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ آنے دے جسے دکھ، بیماری، پریشانی، رنج، بے خبری اور فراموشی وغیرہ، بلکہ ان عبادتوں میں تیری طرف سے توفیق و حفاظت ہو، تیرے لیے ان پر کاربند رہوں، تیرے حق کا لحاظ کروں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اس ماہ میں تو نے جو حصہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے مجھے ان میں سے زیادہ عطا کر، اور اس مہینے میں تو نے اپنے قریبی دوستوں کو جو کچھ
عطا کیا ہے، اس میں سے مجھے زیادہ عطا کر، یعنی رحمت، بخشش، محبت، قبولیت اور درگزر، نیز ہمیشہ کے لیے بخشش، آرام، آسودگی اور آگ سے خلاصی، جنت میں جانے کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی بھلائی میں زیادہ حصہ دے۔ اے اللہ، اس مہینے میں میری دعا کو ایسا بنا کہ تجھ تک پہنچ جائے اور تیری رحمت اور بھلائی اس میں مجھ پر نازل ہو، اور اس ماہ میں میرا عمل تجھے قبول، میری کوشش تجھے پسند، اور اس میں تو میرا گناہ بخش دے، یہاں تک کہ اس مہینے میں میرا نصیب بڑھ جائے اور میرا حصہ زیادہ ہو جائے۔ اس ماہ میں مجھے شب قدر سے بہرور فرما، اس بہترین صورت میں جسے تو پسند کرے، کہ تیرے بندوں میں سے ہر ایک اسی حال میں ہو جو تیرے لیے بہت پسندیدہ ہے۔ پھر شب قدر کو میرے لیے ہزاروں مہینوں سے بہتر قرار دے، اور اس میں وہ بہترین روزی دے جو تو نے کسی شخص کو دی اور وہ مدد پہنچائی اور یوں اس کو سرفراز کیا ہے۔ مجھے اس میں جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں میں قرار دے کہ جو آگ سے خلاصی پا گئے اور تیری بخشش و خوشنودی کے ساتھ تیری مخلوق میں سے خوش بخت ہیں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں اس ماہ رمضان میں نصیب کر سحری، کوشش، طاقت، ولولہ اور وہ چیز جسے تو چاہے اور پسند کرے۔ اے اللہ، اے رب، ماہ رمضان کے مالک، اے قرآن کے مالک، جو تو نے اس ماہ میں نازل کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام اور تمام مقرب فرشتوں کے رب، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے رب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نبیوں اور رسولوں کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم، اے حضرت محمد کے رب، ان پر اور سب سے پہلے نبیوں پر تیری رحمتیں ہوں۔ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے حق کے واسطے سے جو ان پر ہے، اور ان کے حق کے واسطے سے جو تجھ پر ہے، اور تیری بزرگی حق کے واسطے سے کہ ضرور ان پر اور ان کی آل پر رحمت کر، اور ان سب پر رحمت کر، اور مجھ پر ایسی نظر فرما جو مہربانی کی نظر ہو، کہ تو مجھ سے ایسا راضی ہو جائے اور اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو، اور میری تمام مرادیں، خواہشیں، آرزوئیں اور ارادے پورے فرما۔ وہ چیزیں مجھ سے دور کر دے جن سے میں اپنی جان کے لیے ڈرتی ہوں اور خوف کھاتی ہوں اور خوف نہیں کھاتی، اور انہیں میرے رشتہ داروں، میرے مال، میرے بھائیوں اور میری اولاد سے بھی دور فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے تیری طرف بھاگے ہیں، ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے اور توجہ کر، ہم بخشش کے طالب ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، پناہ دیتے ہوئے پناہ دے، کہ طالب پناہ ہیں، ہمیں پناہ میں لے لے، سرنگوں ہیں، ہمیں رسوا نہ کر، ڈرنے والا بنا دے۔ ہم سائل ہیں، شفاعت قبول فرما اور حاجت پوری کر، بے شک تو دعا سننے والا ہے، قریب تر قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بندے کی زیادہ حق ہے کہ اپنے پروردگار سے سوال کرے، اور بندوں سے تیرے جیسے کرم و بخشش کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اے سائلوں کے لیے مرکز، شکایت، اور اے محتاجوں کی حاجت براہ آری کی آخری امید، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے بے چاروں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے بھاگنے والوں کی جائے پناہ، اے چیخ و پکار کرنے والوں کے مددگار، اور اے عزیز دستوں کے پروردگار، اے دکھی لوگوں کے دکھ دور کرنے والے، اے پریشانوں کی پریشانی ہٹانے والے، اے بڑی مصیبت کے دور کرنے والے، یا اللہ، اے رحم کرنے والے، اے مہربان،
اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما اور بخش دے میرے گناہ، میرے عیب، میری برائیاں، میری ناانصافی، میرا جرم اور اپنے نفس پر میری زیادتی، اور مجھ پر اپنا فضل و کرم اور رحمت فرما، کیونکہ تیرے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں، اور مجھے معاف فرما اور میرے گزشتہ گناہ معاف کر دے، اور بقایا زندگی میں مجھے گناہ سے بچا کر رکھ، میرے والدین کی، میری اولاد اور عزیزوں کی، میرے ملنے والوں کی اور مومنین مومنات میں سے جو میرے دوست ہیں، ان سب کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما، کیونکہ یہ بات تیرے اختیار میں ہے اور تو بخشنے والا ہے۔ نا امید نہ کر میرے آقا، میری دعا رد نہ کر، مجھے وہ سب کچھ دے اور میری سب حاجتیں پوری کر دے جو میں نے طلب کی، اور اپنے فضل سے مجھے کچھ زیادہ بھی دے، کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہم تیری ہی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند ترین شانیں ہیں، بڑائیاں ہیں اور نعمتیں ہیں۔ اے اللہ، میں مانگتی ہوں بواسطہ میرا نام نیک بختوں میں میری روح کو شہیدوں کے ساتھ، میری نیکی کو درجہ علیین میں اور میرے گناہوں کو بخشے ہوئے قرار دے، اور یہ کہ مجھے وہ یقین دے جو میرے دل میں جمع رہے، وہ ایمان عطا کر جسے شک کا خطرہ نہ ہو۔ جو کچھ تو نے دیا اس پر راضی رکھ، مجھے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں خوشی نصیب فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا کر رکھ، اور مجھے اپنے ذکر، شکر، فرما برداری اور بہترین عبادت کی توفیق دے اپنی بہترین رحمتوں سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، جو یہ دعا میں شامل ہیں ان پر تیری رحمتیں ہو، ان سبھی کی مدد و نصرت ہو۔ اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھے حج اور عمرہ کی ادائیگی اس رواں سال میں اور مجھ پر عنایت کرتے ہوئے میری دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ بخشش چاہتی ہوں خدا سے جو میرا رب ہے، اور اس کے حضور توبہ کرتی ہوں کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے رب، میں نے برا عمل کیا اور اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بخشش چاہتی ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ، پائندہ، بردبار، بڑائی والا، مہربان، بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دینے والا ہے۔ میں اس کے حضور توبہ کرتی ہوں، اللہ سے بخشش چاہتی ہوں، بے شک اللہ ہے بخشش دینے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ، ہماری یہ دعا قبول فرما اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔